اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام قربانی کے مسائل سے متعلق ہے، اور آپ لوگوں نے جو قربانی کے متعلق سوالات ہمارے کمنٹس میں ہمیں دیے تھے، اس سے متعلق ہمارے مہمان نور المشائخ ابو المجتبیٰ صاحبزادہ سید مصطفیٰ اشرف اشرفی جیلانی دامت برکاتہم العالیہ سے کریں گے۔ آئیے ہم اپنے مہمان گرامی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضور آج کا ہمارا موضوع قربانی سے متعلق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو قربانی کے متعلق بتانے سے پہلے جو یہ ماہ مبارک ہے ذی الحج کا، اس سے متعلق اس مہینے کی فضیلت کے متعلق اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا۔ یہ ماہ مبارک جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ہے حج فرض کیا ہے، حج جو ہے وہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ بالکل ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، بالکل اور حج کے لیے جو صاحب استطاعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اتنی رقم ہو کہ زیادہ سفر بھی وہ کر سکے اور اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے بھی کچھ چھوڑ کے جائے، کار نہ ہو، صحیح ہو گیا۔ تو ایسے بندے پر حج فرض ہے۔ اور حج جو ہے یہ اسلام کا وہ رکن ہے اور وہ فرض ہے کہ یہ کسی اور مذہب میں ایسا اجتماع نظر نہیں آتا، بے شک، جس میں زبان بھی ایک ہو، لباس بھی ایک ہو، مقام بھی ایک ہو، اور سب ایک ہی جو ہے صدا بلند کرتے ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی مقدس عبادت عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو ہے حج تمام اراکین اس کے پوری کیے اور نہ کوئی فحش کلامی کی، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی، کوئی ایسا عمل نہیں کیا، تو پھر وہ حج کے بعد ایسا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو، واہ واہ، سبحان اللہ، یعنی اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ذی الحج کی فضیلت ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں سرکار فرماتے ہیں کہ پہلا عشرہ، یعنی پہلا عشرہ جو ذی الحج کا ہے، جی جی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سارے جو عمل اس میں کرتا ہے بندہ، وہ جہاد سے فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس 10 دنوں کی فضیلت بھی ہے۔ تو ان 10 دنوں میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یہ 10 دن جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ اپنے کھیل تماشوں میں، فروعات میں گزار دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اپنے بخشش کا کوئی سامان کر سکیں۔ آمین آمین۔ تو حضور ہم اپنے قربانی کی مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ذی الحج کے چاند نظر آنے کے بعد ہم بال کٹوا سکتے ہیں، ناخن ترشوا سکتے ہیں، اور یہ کروانا کیسا ہے؟ اگر کوئی صاحب نصاب شخص ہے، اس نے قربانی کرنی ہے، اور اگر اس نے بال کٹوا دیے یا ناخن کاٹ لیے، تو کیا اس کی قربانی رد کر دی جائے گی یا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مروی ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے چاند دیکھا اور اس کے بعد چاہیے کہ نہ ناخن کاٹیں اور نہ ہی بال ترشوائیں، لیکن یہ مستحب عمل ہے۔ صحیح صحیح، مستحب عمل سے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کرتے ہیں تو یہ سنت رسول پر عمل ہے، جی جی، اور اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی صاحب نصاب بھی ہے، قربانی بھی کرنا چاہتا ہے، اس نے بال کٹوا لیے یا ناخن تراش لیے، تو یہ غیر مستحب ہوگا، یعنی اس پر عمل نہیں ہوگا، جی جی، لیکن اس کی قربانی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حضور، ہمارا دوسرا سوال جو ہے آج کا یہ ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ کہ مطلب صاحب نصاب کون ہے شخص جو قربانی کر سکتا ہے؟ قربانی جو ہے وہ صاحب نصاب سے مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 52 تولہ چاندی اس کے پاس ہو، یا اس کے مطابق رقم موجود ہو، صحیح، وہ یا اشیاء ضروریہ جو آپ کے استعمال میں اس سے زائد اشیاء آپ کے پاس ہوں،
جن کی قیمت 52 تولہ چاندی سے زیادہ ہوتی ہو صحیح تو وہ صاحب نصاب کا لائے گا، اس پر صحیح قربانی واجب ہو جائے گی، تو جی اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ جی بہت شکریہ حضور۔ اب ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور صحت مند ہو اور دور سے اچھا فربا نظر آتا ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، یا اس کی بھی کوئی شرائط ہیں اس کی قربانی کے جانور کو لینے کے لیے بھی؟ قربانی کا جانور تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فربا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے اور جی زیادہ بالکل قیمت کا ہوگا، جی وہ قربانی زیادہ مقبول ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جب ہم دینے جا رہے ہیں، جب ہم اپنے لیے کوئی بہترین چیزیں پسند کرتے ہیں تو جی جب اس کے راہ میں قربان کرنے جانا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بھی بہترین چیز کو پسند کریں، بہترین جانور پسند کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے زیادہ مہنگا جانور خرید سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اچھی رقم میں اچھا جانور اس کی راہ میں قربان کریں۔ جی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بکرا جو ہے وہ 1 سال کا ہو، جی اور گائیں جو ہیں وہ 2 سال کی ہوں، جی بالکل اور اونٹ 5 سال کا، صحیح صحیح اور دمبا جو ہے وہ 6 ماہ کا بھی ہو اور فربا ہو تو اس صحیح کی قربانی ہو سکتی ہے۔ صحیح سبحان اللہ۔ اچھا حضور، آج کل ایک سوال ہے جو بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں بھی جا رہا ہے، اور آج کل بہت زیادہ لوگ اس سوال کو لے کے کنفیوز بھی ہیں، اور سوال یہ ہے کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور وقت کب ختم ہوتا ہے؟ یعنی کہ عید سے پہلے قربانی، نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہوگی، اور قربانی 3 دن کے بعد کب ختم ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد قربانی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے۔ ہاں، اس کے لیے جو ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کو صبح نماز فجر کے بعد سے، یہ قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا، اس کے بعد نماز فجر ادا کریں گے۔ یہ شہر والوں کے لیے ضروری ہے جی کہ وہ نماز عید ادا کر کے پھر قربانی کریں گے، صحیح صحیح اور گاؤں میں جو ہے بہر کہ اس طرح کے عید کے اجتماعات نہیں ہوتے، جی آبادی اتنی نہیں ہوتی، دور دور مکانات ہوتے ہیں، تو وہاں اس طرح عید کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، تو وہ پھر قربانی کر سکتے ہیں۔ صحیح یہ 10 ذی الحجہ کے صبح سے شروع ہوگی جی اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک صحیح صحیح یہ سبحان قربانی اللہ کا وقت ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی جائز جائز نہیں نہیں ہے۔ ان صحیح 3 یعنی 2 دن، 3 دن اور 2 راتیں۔ جی اچھا، صحیح اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ روشنی میں قربانی کریں، صحیح ہو گیا اندھیرے میں قربانی تو ہو جائے گی لیکن علماء منع فرماتے ہیں صحیح کہ اس میں یہ ہے کہ جانور ظاہر ہم قربان کرتے ہیں تو دیکھ کے کریں گے جی کہ اس میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی بالکل غلطی نہ ہو جائے قربانی کرنے میں، جی تو بالکل بہتر یہ ہے کہ روشنی میں قربانی کی جائے۔ صحیح۔ اکرام، آپ نے دیکھا کہ حضرت نے کتنے خوبصورت انداز سے اور جامع طریقے سے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ آئیے ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حضور، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کسی مرحومین کے، مطلب جو ہمارے خاندان میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں، ان کے نام سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ ان کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنا واجب پورا کریں گے۔ صحیح صحیح جو ہم پر قربانی واجب ہے پہلے ہم وہ کریں گے، اگر ہمارے پاس اس سے زائد رقم موجود ہے تو پھر ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی سال ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، ان کے نام سے کر سکتے ہیں، صحیح صحیح اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو پہلے اپنا واجب پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ جی جی ارشاد میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، اپنے ماموں کی طرف سے، وہ بیچارے غریب ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی قربانی کہ نہیں میں ان کے نام سے کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر تو اللہ اکبر۔ ان کے نام سے تو کرنا چاہتے ہیں اور اپنے واجب چھوٹ گیا نہیں تو نہیں فائدہ تو کچھ نہ ہوا، تو بالکل پہلے اپنا واجب پورا کرنا ضروری ہے۔ صحیح صحیح اگر آپ کے پاس زائد رقم ہے تو ہاں پھر کسی اور کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اسی طرح مرحومین صحیح کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ بالکل۔ حضور، اگلا سوال یہ ہے کہ بکرا سال بھر کا ہو اور اس کے دانت نہ نکلے ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کے اوپر اچھا تھا۔ اس میں جو ہے جو ہمیں بتایا گیا کہ بکرا 1 سال کا ہو، گائیں 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا، اس میں دانت کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ اس میں یہ ہے کہ جو 1 سال کا بکرا ہوتا ہے تو اس کے 2 دانت نکل آتے ہیں، جی بالکل اسی لیے آج کل جو ہے جو گھر میں پلا ہوا ہو بکرا جی جی اور اس کے دانت اس وقت نہ نکلے ہوں جی لیکن وہ 1 سال کا ہو گیا ہو، جی جی بالکل اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ صحیح ہم 2 دانت اس لیے دیکھتے ہیں کہ جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو بیوپاری جھوٹ بول سکتے ہیں کہ بھئی یہ سال کا تو ہے لیکن ابھی 2 دانت نہیں آئے، جی جی بالکل تو ایسا اس لیے ہم تصدیق کے لیے 2 دانت دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔
صحیح. تاکہ تصدیق ہو جائے کہ ہاں یہ 2 سال کا ہے, جی 1 سال کا ہے, بالکل. اور 2 سال کا جو ہے وہ جانور ہو, یعنی بیل. بیڑا ہو, بچڑا ہو جی یا جی گائے ہو, تو اس کے دانت بھی 2 نکل آتے ہیں. جی اگر کم ہو اور 2 سال کا ہو اور اس کی تصدیق ہو جی جی تو پھر آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. صحیح. حضور اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال یہ ہے, وہ مادہ جانور جو بانجھ ہو, کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ جی بالکل, اس کی قربانی جائز ہے, یہ عیب نہیں ہے. جی جو عیب والے جانور ہیں, جن کا سنگ ٹوٹا ہوا ہو, کان کٹا ہوا ہو, جی یا جی کوئی اور نقص ان کے اندر موجود ہے, جی تو اس کی قربانی نہیں. یہ بانجھ ہونا, یہ علماء فرماتے ہیں یہ عیب نہیں ہے, اس لیے ایسے جانور مادہ جو ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے. شکریہ. حضور ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ جانور جس کی پیدائشی کان یا دم نہ ہو, اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں, یا وہ پیدائشی اندھا ہو اور اس کا عیب واضح بھی ہو؟ لیکن پیدائشی اندھا ہونا, یہ تو اس میں تو قربانی جو مناسب نہیں ہے. صحیح. اس لیے کہ جو چھوٹا موٹا عیب ہوتا ہے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے, لیکن مکروہ. صحیح اور صحیح. جو پیدائشی جس کا کان نہیں ہو یا کٹا ہوا ہے یا جی بالکل. اس کی دم نہیں ہے, اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جی بالکل, بہت شکریہ. حضور ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ حصے داروں میں اندازے سے گوشت تقسیم کرنا کیسا ہے؟ مطلب جو آپ 7 حصے ملاتے ہیں, ان کے درمیان گوشت اندازے سے مطابق تقسیم کرنا کیسا ہے؟ اس وقت جائز ہے کہ جب آپ کوئی وکیل مقرر کر دیں. صحیح. آپ نے ایک وکیل مقرر کر دیا جس کے سامنے جی جانور بالکل. کاٹا گیا, اس نے اندازے سے اپنے 7 حصے کر کے ان 7 حصے داروں تک کو دے دیے, ایسا کرنا جائز ہے. صحیح. لیکن اگر 7 جو ہے حصے دار موجود ہیں اور ان کے سامنے جب تقسیم ہوگی تو وہ پھر باقاعدہ وزن سے ہوگی, صحیح صحیح. یعنی مکمل گوشت کو جی وزن جی, کیا جائے اور اور برابر. پھر اس کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ ایک کے حصے میں کتنا وزن آئے گا, صحیح صحیح. اور اس وزن کے مطابق جو ہے گوشت کو پھر وزن کر کے ایک ایک کو جی تقسیم کر دیا جائے. اس طرح جو ہے وہ جائز ہے. اگر اندازے سے کریں گے اس طرح تو وہ جائز نہیں ہوگا, وکیل کی صورت میں جائز ہوگا. صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ قصاب کو گوشت دینا جائز ہے یا نہیں؟ قصاب کو جو ہے اجرت کے طور پہ گوشت دینا جائز نہیں ہے. صحیح صحیح. جو مقرر کی جائے اجرت, جی مثال جی کے طور بالکل. پہ بکرا ہے یا جی گائے یا اونٹ, تو جی ہر جانور کے کاٹنے کی اجرت الگ الگ ہے. جی جتنا بڑا جانور ہے اسی حساب سے اس کی. بالکل ایسے ہی. لیکن اس کے یہ کہا جائے کہ جی ہم اجرت کے طور پہ آپ کو کھال دے رہے ہیں, تو جی ایسا بالکل جائز نہیں ہے. صحیح. اس کے لیے جو ہے اجرت آپ دیں, اور جو ہے کار خیر میں جو ہے وہ آپ کھال دیں, وہ پھر ٹھیک ہے. صحیح. حضور یہ ایک سوال یہ بھی ہے, اور آج کل یہ بہت زیادہ لوگوں کے دماغوں میں کھٹک بھی رہا ہے, کہ قربانی کا جانور وہ لے آئے, یا وہ مر گیا لینے کے بعد, یا پھر وہ چوری ہو گیا. آج کل اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں, تو کیا دوسرا جانور لینا ضروری ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اس صورت میں ایسا ہے کہ نیت جو ہے اصل اس کا ثواب ہے. صحیح. اب نیت کی آپ نے جانور کی قربانی کی, بالکل. جانور آپ لے آئے, بیمار ہو گیا اور مر گیا. جی اگر استطاعت ہے کہ دوبارہ جانور لے سکتے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ دوسرا جانور لے کر پھر اپنے واجب ادا کریں. صحیح. اور اگر استطاعت نہیں ہے جی تو پھر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ گنہگار نہیں ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیت کا ثواب عطا فرمائے گا. کوئی جانور آپ لے کر آئے, یہ بھی سوال ہوا تھا کہ کوئی جانور آپ لے کر آئیں اور وہ جانور جو ہے زخمی ہو جائے, جی شدید زخمی ہو جائے, جی کہ ہمیں اس کو عید تک جو ہے رکھنا مشکل ہو جائے, جی جی تو ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے. صحیح. اب ذبح کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ قربانی کا جانور تو ذبح ہو گیا. بالکل. اب عید کے دن کیا کریں, اس کی بھی یہی صورت ہے. اگر صحیح ایکسٹرا ہیں, پیسہ ہے, تو آپ دوسرا جانور ذبح کر دیں, صحیح ورنہ صحیح. یہ کہ سبحان جو اللہ. بھی جانور کاٹا گیا وہ بالکل. استعمال میں لے لیں یا غریبوں کو تقسیم کر دیں, جی لیکن نیت کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ استطاعت جی مزید رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے, لیکن یہ ایک قربانی کا جانور اسی نیت سے لایا تھا کہ میری راہ میں قربان جی کرے, تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا. جی. حضور آج کل لوگوں کو نا قربانی کا بہت شوق ہوتا ہے, تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو کیا وہ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں؟
یہ قربانی جو ہے نا شوق سے نہیں کی جاتی. جی صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے عرض جی کیا جی کہ جی بالکل. صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. جی اب اس میں شوق کا کوئی دخل نہیں ہے. جی ہاں یہ ہے کہ بندہ جو ہے صاحب نصاب بھی ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق رکھتا ہو، جی محبت رکھتا ہو، جی جی تو یہ الگ بات ہے. لیکن یہ شوق سے نہیں بلکہ واجب ہونے کے بعد آپ پر جی قربانی واجب ہے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے جی کہ جو 52 تولا چاندی سے کی قیمت سے زیادہ ہے، جی جی لیکن آپ کے پاس کیش نہیں ہے، جی جی اس صورت میں آپ قرض لے کر اپنا واجب ادا کریں گے اور بعد میں کیش ہاتھ میں آنے کے بعد قرض ادا کر دیں گے. تو صحیح واجب ادا کرنا تو وہ لازم ہے. صحیح. اور حضور اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے، جو قرض دار ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو قرض دار ہے تو کوشش کرے کہ پہلے وہ اپنا قرض ادا کرے. صحیح. وہ جو قرض ادا کرے گا اس کے بعد اگر اس کے بعد اتنی رقم بچتی ہے جی جی پھر وہ اپنے قربانی کا اہتمام کرے گا، جو اس پر واجب ہے اس کو ادا کرے گا. صحیح. حضور ہم نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا، بہت ٹائم لے لیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں شرف بخشا، تشریف لائے. امید کرتا ہوں کہ ناظرین کرام آپ کے ذہن میں جو سوالات تھے وہ اب ختم ہو چکے ہوں گے، اور حضرت نے بہت خوبصورت انداز سے اس کے جوابات دیے. اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور نئی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بہت پیارا سا کمنٹ کریں. جزاک اللہ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.